کلام میں سے جو روحانی اسیری ہے اس میں سے نکلنے کا یا نکالے جانے کی خوشخبری جو ہے وہ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں، اور اس باب میں یعنی یسایہ کے 45ویں باب میں بھی اسی اسیری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، سامنے رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس میں سے ہم نکل سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ زمینی اسیری کو بھی اسی چیپٹر میں چھیڑا گیا ہے۔ یسایہ نے ایک پیش گوئی کی، کیا ہوگا کہ کوئی بادشاہ، اور بادشاہ کا نام کیا ہے؟ خورس۔ کیا بادشاہ کا نام ہے؟ شاہ فارس، یعنی خورس بادشاہ جو ہے وہ اس کو میں نے اپنا چرواہا، میں نے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ کے 44ویں باب کی آخری آیت، بڑا زبردست وہاں پر نام دیا گیا ہے۔ جی کون ہے میرا چرواہا؟ شاہ فارس، خورس میرا کیا ہے؟ چرواہا ہے، اور امتیں اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں کی جائیں گی۔ کون کیا جائے گا؟ امتوں۔ اور اگر آپ غور کریں، جو عزرا کا حوالہ ہم نے پڑھا، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ عزرا کی جگہ ہم دوسرا تواریخ اس کا 36واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یہ عزرا کا حوالہ اور یہ جو دوسرا تواریخ اس کے 36ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت جو ہے، یہ دونوں ہی ایک طرح کی سملر آیات ہیں۔ ان کو جی شکریہ۔ ساری زمین کی امتیں، قومیں، ممالک، وہ کیا کہتا ہے خورس؟ کہ خدا نے مجھے دی ہیں۔ کس نے دی ہیں؟ اور اسی باب میں خدا نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا ہے، وہ زندہ خدا کو نہیں جانتا، وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن خدا نے اسے چن لیا ہے، اسے مقرر کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں قوموں کو کر دیا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے بنی اسرائیل کو زمینی جو اسیری ہے اس میں سے نکال کر لانا۔ ایک ہی وجہ۔ چند سال پہلے افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ چھڑ گئی، وہاں پر منادی کے لیے 8 لوگ گئے، 2 لوگ وہاں سے مسیحی ہوئے، اور وہ 10 کے 10 لوگ پکڑے گئے۔ اور پھر ایک واقعہ ہوا ٹریڈ سینٹر میں جہاز ٹکرایا، اور پھر امریکہ نے اور اتحادی فوجوں نے افغانستان کے خلاف جنگ جو ہے وہ شروع کر دی، اور آپ یقین مانیں وہ 10 لوگ، وہ 10 کے 10 بحفاظت واپس پہنچے۔ کیا دنیا جان سکتی ہے کہ خدا نے ان 10 لوگوں کو نکالنے کے لیے 36 ممالک کی افواج جو ہے وہ افغانستان کے اوپر چڑھا دی؟ یہ وہی واقعہ ہے، یہ خورس کا بھی وہی واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے
اسیری میں سے نکالنے کے لیے، جو وہ اپنی وجہ سے اسیر ہوئے۔ خدا نے ان کو کنعان پر اس کو ملکیت ہونے کے لیے وہاں پر بھیجا تھا، لیکن انہوں نے وہاں جا کر اس خدا کو جس نے کنعان میں بھیجا تھا، انہیں وعدے کی سرزمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ ان کا بادشاہ ہو اور وہ اس کے لوگ ہوں، وہ بھول گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ بال کی پرستش، انہوں نے کاموس دیوتا کی پرستش، انہوں نے اپنے بچے دیوتاؤں کے لیے قربان کیے۔ ان کے گھروں کی بنیادوں میں ان کے اپنے بچے جو قربان کیے گئے، ان کے ہڈیاں نکلتی تھیں۔ یہ بنی اسرائیل۔ اور پھر وہ کہاں پر چلے گئے؟ وہ اسیری میں چلے گئے۔ بابل نے حملہ کیا۔ اس نے جو کام کے لوگ تھے، شاہی خاندان، جو کھاتے پیتے، جو کسی ٹیلنٹ، ان سب کو کیا کیا؟ بکھیر دی، تاکہ اس قوم میں طاقت نہ رہے کہ یہ میری سلطنت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ اس نے ان کو بالکل بکھیر دیا، اسیری میں چلے گئے۔ اس نے شاہی خاندان کے لوگوں کو اپنے غلام بنا دیا۔ کیا کلیسیا اگر غور کرے، کیا وہ زمینی اسیر ہے یا روحانی اسیر ہے؟ بنی اسرائیل بھی اسی طرح غور کرے، کیا زمینی اسیر ہونا ان کے لیے زیادہ تشویش کی بات تھی یا روحانی اسیر ہونا؟ یہ وہی دانیل ہے جسے اسی کورس ایک بڑا عہدہ دیا، اور یہی کورس اس کو غار پر جا کر کہتا ہے، مجھے یقین ہے تیرا خدا نے تجھے کیا کیا ہوگا؟ محفوظ رکھا۔ یہ وہی کورس ہے، لیکن شاید اس وقت بنی اسرائیل یہ نہیں جان سکتے کہ زمینی اسیری خدا کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ زمین میں بکھر جانا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے بکھیرا ہی اس لیے تھا کہ ہم زندہ خدا کو کیا کریں؟ پہچان سکیں۔ اس 45ویں باب میں ہم پہلی آیت سے چوتھی آیت تک دیکھ سکتے ہیں کہ امتوں اور قوموں کو اسرائیل کی خاطر خدا نے کورس کے ہاتھ میں کیا۔ جی پڑھتے ہیں ہم پہلی آیت سے چوتھی آیت تک۔ خداوند اپنے ممسوح کورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کرو، اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالو، اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دو، اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہ کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا، میں نے تجھے ایک لقب، یہ میرا چرواہا ہے۔ میں نے اسرائیل کے لیے تجھے بلایا، میں نے یعقوب کی خاطر تجھے بلایا۔ اور ان دنوں میں اگر ہم اپنی کلیسیا کے حوالے سے دیکھیں تو خدا اپنی کلیسیا کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ماحول، کوئی بھی MLR ہو، کوئی بھی چیز، کچھ بھی تیار کیا۔ یرمیہ کے دور میں کیا ہو؟
وہ کہتا ہے پانی ڈالو، لکڑیاں ڈالو، اوپر کیا ڈالو؟ پانی ڈالو۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا پانی ہونے کے باوجود لکڑیوں کو کیا ہو گیا؟ آگ لگ۔ اس کا مطلب یہ ہے اسرائیل بھی جانے، یعقوب بھی جانے اور کلیسیا بھی جانے، جہاں پر نا امیدی، یعنی اسیری میں نا امید تھی وہ اسرائیلی قوم، اور جہاں پر کلیسیا بھی نا امید ہو جائے، وہ یاد رکھے کہ خدا خورس کو بلا سکتا ہے، قومیں اور امتیں اس کے حوالے اس لیے کر سکتا ہے تاکہ کیا ہو؟ اسرائیل میرا بندہ یعقوب اس کے ساری نسل کو اکٹھا کرے اور میرے گھر کو کیا کرے؟ تعمیر کرے۔ خدا کسی اور کو لے آیا، وہ اس کو جانتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی خدا نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ اسرائیل نے مجھے نہیں پہچانا، اسرائیل نے مجھے، اور کلیسیا بھی نہیں پہچانا۔ روز معجزہ دیکھنا چاہتی کلیسیا، پھر بگڑ جاتی ہے نا۔ روز کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ معجزے، اندھے لنگڑے چلتے ہیں، اور ایمان کی حالت اسیری، ان کا ایمان کی حالت کیا ہے؟ اسیری میں۔ خدا نے اعتراض کیا 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک دیکھیے، بڑا زبردست اعتراض ہے۔ میں ہی خداوند ہوں۔ کون ہوں؟ اور کوئی نہیں جو میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ یہ یعقوب کو کہا، یہ اسرائیل کو کہا گیا، میں نے تیری کمر باندھی، اور پھر بھی اسرائیل نے اسے نہ پہچانا۔ اور کلیسیا کا بھی یہی حال، کوئی آج فرق نہیں پڑ گیا۔ بے دلی اور ناامیدی جیسے زمینی اسیری میں، ویسے ہی روحانی اسیری میں بے دلی اور ناامیدی۔ لیکن خدا ہماری بے دلی اور ناامیدی پر کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو نے مجھے کیا نہ کیا؟ تو نے مجھے پہچانا، تو نے مجھے نہ پہچانا۔ نہ پہ ذرا زور تو دے، تو نے مجھے نہ پہچانا۔ اور نا امید جو لوگ ہیں اسرائیل میں سے، جب وہ خدا کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوئے تو وہ خورس کو چڑھا لائے تاکہ کیا کرے؟ بنی اسرائیل کو کیا کرے؟ پھر سے نا امیدی میں سے بھی نکالے، روحانی اور جسمانی اسیری میں سے بھی باہر لے کے آئے۔ 8ویں آیت پڑھیے۔ شکریہ۔ خدا نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کو کیا حکم دے رہا ہے؟ بڑا ٹیسٹ ہونے لگا، بڑا ٹیسٹ ہونے لگا۔ کیا کہا؟ آسمان سے کیا ٹپکا؟ پانی۔ غور کیجیے کیا لکھا ہے، بادل کیا کریں؟ آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل کیا برسائے؟ راست بازی برسائے، اور زمین میں سے کیا نکلے؟ بڑا ٹیسٹ ہے۔ راست بازی کیا ہے؟ وہ کون سی راست بازی ہے جس کو وہ مانگ رہا ہے؟ نیک مال والی، شریعت کو پورا کرنے والی، ساکرامنٹ کو پورا کرنے والی، وہ کون سی راست بازی؟ بادل برسائے کس کو؟ کس راست بازی کو؟ یہ اسی راست بازی کی بات ہے جو المسیح نے ہمارے لیے کمائی۔ ایک وقت تھا بنی اسرائیل بادل اور رات کو آگ کے شعلے کے نیچے ہوتے،
سمبولیکل، یہ اسی بادل کی راست بازی جو مجسم ہوا اور جس نے راست بازی کمائی تاکہ دنیا کا کوئی شخص اسی باب میں کہے گا، بتائے گا کہ دنیا کا کوئی شخص نہ رہے جسے وہ کیا نہ دے اور اپنی راست بازی سے صادق نہ ٹھہرائے۔ آخری آیت ہم پھر پڑھیں گے۔ اور زمین میں سے کیا پھوٹ نکلے؟ نجات اور صداقت۔ نجات کے مراحل کے 3، کون کون سے؟ تصدیق اور تقدیس۔ تیسرا، پہلا تصدیق، راست باز ٹھہرایا جائے۔ پہلا کیا ہے؟ تصدیق یعنی راست باز، اور یہ وہ کہتا ہے کہ بادل آسمان برسائے، لیکن کلیسیا اور بنی اسرائیل اس چیز سے ناواقف کہ راست بازی، المسیح کی راست بازی، الہی راست بازی، خدا کی راست بازی انسان کے لیے یوں برسائی جیسے بادل سے بارش برستی۔ رات بڑا طوفان تھا، بارش بھی بڑی تیز تھی، کسی کا ٹی وی چرچ میں آ گیا، مطلب ڈش جو ہے نا اڑ کے آ گئی، وہ ادھر آ گئی، وہ آج پتہ نہیں کیسے مطلب وہ دیکھیں گے سارے معاملات جو، اور یوں اٹھا کے چیزوں کو پھینک رہا تھا طوفان۔ اس طرح سے راست بازی برسے، پھر پتہ لگے گا اس طرح سے آئے یا ویسے ہی سمجھ آئیں گے، ویسے ہی سمجھ آئیں۔ لیکن کئی دفعہ آپ قریب کھڑے بندے کو آوازیں دے رہے اس کو، وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اتنا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ آواز، قریب کھڑے ہوئے آواز، پھر اس کو ہلاک کہنا پڑتا ہے، آپ کو اتنی آوازیں پتہ ہے چمین تو پتہ نہیں لگتا۔ ہمارے ایک ایلڈر صاحب ہیں، ابھی تو وہ ایلڈر ہیں، اس وقت وہ ایلڈر نہیں تھے، فزیو تھراپسٹ تھے، وہ ہمارے گھر سے نکلے، ایک لائٹ، ریڈ لائٹ فزیو تھراپی کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ لینے آئے تھے گھر سے، وہ لے کر ناشتہ کیا، تو ہمارے گھر سے ایک ریلوے ٹریک، اس کے ساتھ لوگ شارٹ کٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سے جاتے تھے، روٹین کی بات تھی، کوئی بڑا معاملہ نہیں۔ تو وہ نادر آباد پھاٹک ملتان سے اسی ٹریک پہ ہو، اور آگے دوسرے پھاٹک سے پہلے ایسا ہوا کہ ٹرین پیچھے آ رہی، اب وہ ہارن بجا رہی، لیکن وہ سوچتے جا رہے، اندازہ کریں کہ ٹرین کی کتنی آواز ہوتی ہے اور ہارن کی اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ سوچ میں اس حد تک گم کہ انہوں نے اس دوسرے پھاٹک پر جب موٹر سائیکل چڑھایا، شکر ہے کہ ٹرین کافی سلو ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کو ہٹ کیا، پہلے پھاٹک میں لگے، پھر آگے ٹرین میں، اور ان کی یہاں سے بازو اور کچھ چوٹیں وغیرہ لگے۔ میں نے انہیں ہاسپٹل میں بھی پیچھے گیا، جا کے مسٹر ہاسپٹل میں پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں لگا؟ کہتے مجھے یقین کرے آواز نہیں۔ یہ بنی اسرائیل ہے، اس کو آواز ہی نہیں آتی، چاہے ٹرین جو ہے وہ اوپر چڑھے۔ یہ کلیسیا ہے، اس کو آواز نہیں آتی کہ بادل کیا برسائے؟ راست بازی برسائے، جس کے سبب سے ہم نے کیا ہونا ہے؟ راست باز ٹھہرنا ہے۔ آپ باہر جائیں، آپ کو بہت سارے یہاں پر ملیں گے۔ کچھ دن پہلے ایک لیڈی نے فون کیا کہ شکر ہے اسی ہفتے دعا کرنے، آپ ہفتے کو دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ شریر پوری ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ آپ راست باز ٹھہر جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو ٹرین اوپر چڑھ گئی۔ یہ کلیسیا ہے، اور اگر آپ باہر جائیں اور کلیسیاؤں کے معاملات دیکھیں، ایمان کی دھجیاں بکھر چکی، خورش خدا کو نہیں جانتا ہے،
تو کلیسیا بھی نہیں جانتی. چاہے خدا بادل یعنی راست بازی کو کیا کرے؟ بادل کی طرح برسائے. اور پھر اگر ہم اس اعتراض سے تھوڑا سا آگے نکلے تو بنی اسرائیل یا کلیسیا اس طرح سے بھی اعتراض کر سکتی ہے. اور وہ اعتراض 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک کیا لکھا ہے؟ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے. ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے. کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں. اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے. خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق کیوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے؟ کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دو گے؟ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے میرے ہاتھ آسمان کو تانا اور اس کے سب نشتوں پر میں نے حکم کیا ہے. یہ اعتراض ٹھیکرا خورس کو لیا خدا. وہ کون سا راستہ باز؟ خورس بچانے کے لیے کون آ گیا؟ جو خود راست باز. ایسے ہی نا. بڑا اعتراض. دوسرا اعتراض افسوس کہ ٹھیکرا یہ کہے میں بنا ہی ایسا ہوں، لیکن خدا نے ایسا نہیں بنایا. اس کی تخلیق کیسی تھی؟ ایسی تھی جیسے ہم ہیں؟ نہیں. کیسی تھی؟ وہ صداقت سے ملبس تھی. اس میں زندگی، اس میں راست بازی پائی جاتی. وہ صداقت سے ملبس تھی. اور بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے خورس، یہ تو بڑی عجیب بات. یہ تو بڑی عجیب بات. شاہ فارس جہاں پر دیوتا پرستی کی جاتی ہے، وہ بچانے کے لیے اس کو خدا نے کیا کیا؟ چرواہا چن لیا. اس کے ہاتھ میں کیا کر دی؟ امتیں کر دی. یہودا یا شمالی سلطنت کے کسی بادشاہ کے ہاتھ میں کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں نہیں کر دیا تاکہ وہ اپنی بنی اسرائیل کو جا کر کیا کرے؟ بچا دے. خدا کو اعتماد نہیں ہے. خدا اندر سے جانتا ہے یہ 30 سال ٹھیک رہتے ہیں، اگلے 30 سال بگڑ جاتے ہیں. انہوں نے اندر چھپا کر رکھے ہیں معبود. یہ دل سے میرے ساتھ نہیں، یہ عقل اور شعور سے میرے ساتھ نہیں. یہ دیوتا پرست ہے، یہ قسمت پرست ہے. اور ہم اکثر آج کل ایک ہی جملہ پر گال نصیب والے، نصیب بھائی کو ہم اکثر چھیڑتے ہیں. گال نصیب بھائی. یہ بنی اسرائیل قوم اور کلیسیا بھی یہی ہے. کلیسیا بھی کیا ہے؟ اسی قسم کی. اس کی آنکھیں ابھی تک اس لیے نہیں کھلی کہ وہ بادل سے راست بازی جو برستی ہے اس کو دیکھنے سے کیا ہے؟ قاصر. وہ خدا کی آواز کو سننے سے قاصر. سو میرے عزیزوں، روحانی اسیر، یہ بنی اسرائیل کو اس نے کیوں نہیں پکڑا دیا طاقت؟ اور اس کو کیوں لے آیا؟ اس کی وجہ ہے 45ویں آیت باب کی 21ویں آیت دیکھیے. اس کی وجہ دیکھیے. جی
تم کیا کرو؟ منادی کرو. بادشاہ بڑھن کی نہ سوچو. تم کیا کرو؟ جہاں پر بکھیرا ہے وہاں پر یہ فصل کیا ہے؟ اگے. زمین میں سے پھل نکلے، صداقت اور نجات کا پھل نکلے. تم کیا کرو؟ منادی کرو. لیکن بنی اسرائیل وہ اعتراض سے فرصت نہیں. خدا نے اسے اسیری میں سے نکال دیا. خدا نے پھر سے ہیکل تعمیر کر دی. لیکن کیا وہ ہیکل ابھی تک موجود ہے؟ کیا وہ ان کے اندر ایمان کو اتارنے کا وسیلہ بنی؟ نہیں. جنہوں نے زندہ خدا کو دیکھ کر اس کی آواز نہیں سنی، وہ عمارتوں کو دیکھ کر بھی کیا نہیں کر سکتے؟ ایمان ان کے اندر قائم نہیں ہو سکتا. لیکن بنی اسرائیل، کلیسیا، یہ زمینی اسیر نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے ہمارے کلیسیا جو کمزور، فائنینشلی کمزور اور تھوڑا یعنی اپنی کمیونٹی کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ اسی طرح یہاں بستے ہیں جیسے وہ اسیر ہیں. کسی کی نہ کسی شاہ کی جو ہے وہ خوشامد کرتے ہیں، کسی نہ کسی اور بڑے آگے ایسے نا اس کو بڑی طاقتور چیز جانتے اور سمجھتے ہیں. اسیروں کی طرح، ذہنی لیول اسیروں کی طرح. بنی اسرائیل زمینی اسیر، اور وہ پھر اس اسیری میں بھی چلے گئے. ان کے دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دی. ان قوموں کو زبردست جانا، ان کے خداؤں کو زبردست سمجھا اور جانا. اسی طرح کلیسیا اسیری کی طرح، زمینی اسیری کی طرح اور روحانی اسیری کی طرح زندگی پسند کرتی ہے. لیکن خدا کچھ اور چاہتا ہے. تم کیا کرو؟ منادی کرو. بادل کی طرح راست بازی برستی اور زمین میں سے نجات اور صداقت پھوٹ نکلی. یہ بیان کرو، یہ بتاؤ. لیکن روحانی اسیری کیا ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح وہی شریعت بیان کرتے ہیں، وہی شریعت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم کیا نہ کریں، شراب نہ پیئیں، ہم قربانی کا گوشت نہ کھائیں، اور کون کون سی شریعت ہے بنا لیتے ہیں. ہم اس سے باہر نہیں. ہم نہیں گواہی دے سکتے. ہم اچھے اور نیک اعمال کی اصلاح دیتے ہیں. ہم اس بادل کو پیش نہیں کرتے جس سے راست بازی کیا ہے؟ آسمان سے برستی. ہم اس زمین کی گواہی نہیں دیتے ہیں جو نجات اور صداقت زمین میں سے پھوٹ نکلتی ہے. لیکن ہمارا خدا جس نے سارے انسانوں کا ذکر کیا کہ میں نے بنائے، میں نے انہیں صادق ٹھہرایا. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے آخری آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. میرے سوا کوئی نہیں اے انتہائے زمین کے سب رہنے والا. زمین کے کون؟ سب رہنے والا. میری طرف متوجہ. اور بیچ میں گواہ کون؟ منادی کرنے والے کون؟ بنی اسرائیل نہیں، کلیسیا. پھر تھوڑا سا اور پیچھے لے آئے، کلیسیا نہیں صرف بلکہ کون؟ گواہی دینے والے کون؟ تھوڑا سا اور کم کر لیں، کلیسیا تو کاہن. اور نیچے آئے، گواہی دینے والے کون؟ تھوڑا سا اور نیچے آئے، میں گواہی دینے والا. کیا آسمان سے کیا اترتا ہے؟ برس رہا ہے. بادل سے کیا برستا ہے؟ راست بازی، خدا کی راست بازی. اور زمین سے کیا پھوٹ نکلی ہے؟ صداقت اور نجات. اس لیے وہ کہتا ہے کہ انتہائے
زمین کے سب رہنے والے تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ گواہی نہ دے تو کیسے پتہ لگے؟ لیکن خدا نے یہ کہہ دیا، میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے۔ کس میں ہے؟ خداوند ہی۔ لیکن ہم اپنی راست بازی ذرا پیش کرتے رہتے ہیں، اپنی راست بازی کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ لیکن خداوند کی راست بازی اور خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے، اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی، اس پر فخر کرے گی۔ کلیسیا جو صادق ٹھہرے گی وہ خدا پر کیا کرے گی؟ فخر کرے گی۔ غور کریں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو شریعت پوری کرتے ہیں، وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ لیکن صادق جو ٹھہرتا ہے، جس کی تقدیس روح القدس کرتا ہے، جس کو راست باز مسیح کی راست بازی ٹھہراتی ہے، وہ اپنی کسی نیک عمل نے کسی شریعت پر پورا کرنے پر کیا نہیں کرتا؟ فخر نہیں کرتا۔ وہ ذکر بھی نہیں کرتا، اس کو ضرورت بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کی راست بازی پر کیا کیا گیا؟ راست باز ٹھہرایا گیا۔ یاد رکھیں، ہمیں خورس چاہیے زمینی اسیری سے آزاد کرنے کے لیے، یا ہمیں خداوند چاہیے کہ جو ہمیں روحانی اسیری سے کیا کرے؟ باہر لے کے۔ ہمیں ابھی تک سننے والے بننا ہے یا ہمیں گواہی دینے والے بننا ہے؟ ان دونوں میں سے فرق ہے۔ جو روحانی اسیر ہیں وہ سننے والے ہی بنے رہیں گے، اور جو روحانی طور پر کیا ہے؟ اسیری سے باہر آ چکے، وہ گواہی دیتے ہیں، تاکہ جو بادل راست بازی کا بادل برستا ہے اور جو زمین میں سے نجات اور صداقت پھوٹ نکلی ہے، اس کی کیا دے؟ گواہی دے۔ سو میرے عزیزوں میں اپنے پر غور کرنا ہے، کہیں ہم زمینی یا روحانی اسیر تو نہیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکا کر غور کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی زمینی یا روحانی اسیر تو نہیں بنا رہے۔ ہم انہیں کلام میں سے جو روحانی اسیری ہے